فرمان یہ موجود تھا کہ تعدد ازواج، مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ خواتین کی طرف سے یہ اعتراض اب موجودہ زمانے میں پھر امڑ کر آ رہا ہے کہ خواتین کو ایسا کیوں نہیں کرنے دیا جاتا۔ جو فیمنسٹ ہیں یا فیمنزم کے جو لوگ ہیں اب وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام بالکل کلیئر کرسٹل کی طرح اس نے حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادی کر سکتا ہے، جبکہ یہ اجازت عورتوں کو نہیں دی گئی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا 1400 سال کی پوری تاریخ میں کہ خواتین جو ہے ایک خواتین متعدد مرد جو ہے ان سے شادی کر سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا؟ غالباً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، تو انہوں نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ تو میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خواتین جو ہیں یہ نسل کی امین ہوتی ہیں، اور ان کے پاس نسل جو ہے وہ امانتاً آتی ہے۔ مرد کی جو نسل ہے وہ ان کے پاس آتی ہے، اور پھر یہیں سے پھر بہت سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ جب نسل پیدا ہوتی ہے، دنیا میں آتی ہے، کوئی بھی انسان ایک دنیا میں آتا ہے، تو اسی کی بنیاد پر پھر رشتوں کا تعین ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر خواتین جو نسل کی امین ہیں کئی مردوں سے اگر نکاح کریں تو پھر نسب کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس نسب کے مسئلے کی وجہ سے پھر آپ کا پورا نظام جو ہے خاندانی وہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ خاندانی نظام بن نہیں سکے گا۔ خاندانی نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت ایک مرد سے نکاح کرے، لیکن ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ لاجیکل بھی بات سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر ایک مرد ہے، اس کی 3 بیویاں ہیں اور یا 2 بیوی ہے، تو اس سے جو اولاد آتی ہے تو بالکل واضح طور پہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ آنے والی جو اولاد ہے اس کا دادا کون ہے، اس کی نانی کون ہے، اور یہ بات واضح طور پہ بھی پتہ ہوتی ہے کہ بھائی فلاں خاتون کے جو بھائی ہیں وہ اس کے اولاد کے ماموں ہیں، اور اس کی جو بہن ہے اس کی خالہ ہے، تو یہ تعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خواتین کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر دیا جائے، اس کے برعکس کر دیا جائے، تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ پھر نسب کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھائی تھی بات کہ 2 خواتین جو ہے اپنے دودھ کو ایک پیالے کے اندر نکال کے لے آئیں، اور جب اس کو دونوں کو ملا دیا گیا، دونوں دودھ کے جو یعنی کہ جو مقدار تھی اس کو ملا دیا گیا، اور دونوں خواتین سے کہا گیا کہ آپ اپنے ان دودھوں کو نکال لیں، جو دودھ آپ کا ہے تو اس میں سے نکال لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یعنی ملنے کے بعد محلول ہے، اور جب اس نے تحلیل ہو کر اپنی کیفیت پیدا کر لی تو اس سے دودھ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بہت واضح ترین مثال ہے۔ اب ایک مرد یا 2 عورتیں، 2 مرد یا 3 مرد ایک خاتون سے اگر نکاح کریں گے تو پھر کوئی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے، یا یہ نسل جو ہے یہ میری نسل ہے۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کو منع کیا، اور اسلام نے واضح طور پر ایک فطری عمل کو پیدا کیا، بتایا کہ وہ نکاح میں خواتین جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ جب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو فیمنزم کے جو لوگ ہیں، بات چونکہ حقوق نسواں کے حوالے سے چلے گی تو آگے شاید یہ موضوع آئے یا نہ آئے، لیکن یہاں پہ اس کو کلیئر کرتے جائیں۔ فیمنزم کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بھی موضوع بحث بناتے ہیں کہ جو مرد حضرات 2 خواتین آپس میں ٹاک کرتی ہیں اور اس میں یہ بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بھائی مرد جو ہے میرا جو شوہر ہے وہ بہت اچھا فیمنسٹ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ اوپر رکھتا ہے اور عورتوں کے حقوق کو سب سے بالا رکھتا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں کسی کے ساتھ چائے پیتی ہوں تو اس چائے کے پینے کو وہ منع نہیں کرتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، یعنی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ میں صبح میں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوں، رات میں کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ ٹاکنگ ہو رہی ہے آج کل ہمارے یہاں، جو 2 خواتین مل کر باتیں کرتی ہیں اور ہماری خواتین کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اس بات سے کہ اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ فیمنسٹ جو ہے میرا شوہر یہ ہیرو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کے کس چیز پر حملہ کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے وہ، یعنی اسلام نے ایسے شخص کو، جو شخص ایسا ہے یعنی اپنی بیوی کو اوپر رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، برتر بنایا ہے، عورت مغلوب ہے۔ توجہ کی بات ہے، یعنی گھر کے اندر مرد اوپر ہے اور عورت نیچے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ڈیفینیٹلی کہیں پر بھی کوئی ایک حاکم ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے چلنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ نے گھر کے اندر سربراہی مردوں کے انڈر میں دی ہے۔ اب یہ مان لی جائے کہ یہ عورتیں آج کی کہہ رہی ہیں، کہتی کہ نہیں میرا جو شوہر ہے وہ مغلوب ہے، وہ نیچے ہے، میں اس کے اوپر ہوں۔
ایسے مرد کو حدیث مبارکہ میں دیوس کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ دیوس کہا گیا. اب دیوس کو کہا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب دیکھیں کہ کہاں پہ آ کر کھڑا ہو گیا آپ کا دین, کہ اسلام نے جس چیز کی مذمت بیان کی ہے, اسلام جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, اسلام پسند نہیں کرتا ہے, آپ کی خواتین اس کو اسلام کے سامنے لا کر کھڑا کر کے اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہیں. تو اب بتائیے کہ جب اس طرح کی بے حیائی کا معاشرہ آگے بڑھے گا اور خواتین جب اوپر آنے کی کوشش کریں گی تو لا محالہ اس کے نتائج وہی ہوں گے جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور یورپ اس میں پورا برباد ہو چکا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ مشرق بھی انہی تمام اقدار کو اپنا لے جو اقدار ان کے ہاں موجود ہیں. آگے چلیے, اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں میل اور فیمیل کے حوالے سے ایک بنیادی بات عرض کرتے ہوئے پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے میل اور فیمیل دونوں کو جو ہے کچھ خاص صلاحیتیں رکھی ہیں. جو میل ہے نا, جتنے بھی میل ہے کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے, خواہ وہ حشرات الارض ہوں, خواہ وہ حیوان ہوں, خواہ وہ درندے ہوں, خواہ وہ پانی کے اندر جو جانور ہے وہ ہوں, خواہ وہ پرندے ہوں, میل کو اللہ نے ایک خاص شناخت عطا کی ہے. آپ جتنے بھی میل ہیں نا اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ قرآن کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جوڑے بنائے, تو جوڑے میں کیا ہے, ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک مذکر ایک مؤنث ہے. جیسا کہ آپ یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین, ذکر کا بھی ذکر ہے, انثیین کا بھی ذکر ہے, قرآن کریم کے اندر ہے. تو مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں. مذکر کو اللہ نے کچھ خاص علامتیں کچھ خاص شناخت دی ہے. فور ایگزامپل, مثال کے طور پر آپ مرغا اور مرغی کو دیکھیے. مرغی جو ہے اس کے پاس وہ علامت نہیں ہے جو مرغے کے پاس ہے. مرغے کی کلغی ہوتی ہے, تاج ہوتا ہے اس کا, اس کے دم کے جو ٹیل ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, وہ دیکھنے میں بالکل جو ہے منفرد ہوتا ہے, دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مرغا ہے, یہ میل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں درندوں کے اندر دیکھیں, ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے. شیر کو آپ دور سے دیکھیں گے, بچے جاتے ہیں چڑیا گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں, یا آج کل جو ہے آپ جو ہے موبائل فون میں بھی آپ آتے ہیں, جو جنگلات کے کوئی اگر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ڈاکومنٹری ہوتی ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں آپ کہ جو شیرنی ہے وہ شیرنی اور شیر کے اندر ایک فرق ہے. شیر کے بال ہوتے ہیں, شیر ایک لگتا ہے کہ ہاں شیر ہے. میل جو ہے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے مردوں میں اور عورتوں میں بھی ایک فرق رکھا ہے. دیکھیے فرق علامت رکھی ہے. خواتین کے بھی سر کے پر بال ہیں اور مرد کے سر کے پر بھی بال ہیں. خواتین کے بھی بغل میں بال نکلتے ہیں, اگتے ہیں, مرد کے بھی اگتے ہیں. زیر ناف بال خواتین کے بھی ہے, مرد کے بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مرد کو خاص دی ہے, وہ چہرے پہ بال ہے. یہ جو داڑھی اللہ نے دی ہے یہ مرد کو اللہ نے اعزاز کے طور پہ دیا ہے. کس طور پہ دیا ہے, سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ ایک اعزاز ہے. مرد کا کیا ہے, یہ اعزاز ہے. اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے. یہ اعزاز کسی اور نے نہیں دیا. بائی برتھ آپ مذکر ہیں, بائی برتھ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی ماں مؤنث ہے, بائی برتھ ہے. آپ نے نہیں بنایا اس کو, اللہ نے بنایا ہے. جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے پھر کیا کیا, آپ کو یعنی جتنے مرد بیٹھے ہیں یہاں پر ان سب کو ایک شناخت دی ہے, ایک علامت دی ہے, ایک پہچان دی ہے کہ یہ مرد ہے. ہم بے شمار مردوں کو جانتے ہیں کہ جو اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی علامتیں یعنی کہ جو میل علامت ہے, مذکر علامت ہے, اس کو وہ مٹا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ اپنے اعزاز کو ضائع کر دیتے ہیں. جو قدرت نے آپ کو اعزاز دیا ہے آپ اس اعزاز کو, بولیے نا میری بات غلط تو نہیں ہے نا, یہ اعزاز کس نے دیا؟ آپ کے داڑھی سجی ہوئی ہے, یہ اعزاز کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو یہ اعزاز اگر آپ کٹوا دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے دیے ہوئے اعزاز کو ضائع کر دیتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس اعزاز کو برقرار رکھیں جو اللہ نے بطور مذکر بطور میل آپ کو عطا کیا ہے, یا پھر آپ اس کو جناب اپنے برقرار رکھ کر کے آپ اس اعزاز پر فخر کریں. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے. اور یہ میں عرض کروں صرف اسلام کے اندر نہیں, یہودی بھی لمبی داڑھی رکھتے ہیں, آپ سکھوں کو دیکھیں وہ بھی لمبی داڑھی رکھتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کیا دیکھیں کہ بعض جتنے ان کے مودی کو دیکھیں آپ, دیگر اور سے پہلے جو سکھ تھا وہ بھی داڑھی رکھتا تھا. آپ عیسائیوں کے یہاں بھی دیکھیں داڑھی رکھتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو داڑھی منڈا دیتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی وہ رکھیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیشن ہے, جو حضور نے فیشن دیا ہے. میں اس کو آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اگر آپ حضور کا فیشن اپنانا چاہتے ہیں تو داڑھی پوری رکھنی پڑے گی, داڑھی پوری رکھنی پڑے گی. تو یہ چیز اللہ نے مردوں کو عطا کی ہے, عورتوں کو عطا نہیں کی ہے. تو لہٰذا مرد کو مرد رہنا چاہیے اور عورتوں کو
عورت رہنا. اب یہیں سے مسئلہ آگے بڑھتا ہے. باقاعدہ طور پر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, آپ کے یہاں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو بہت بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ 10-10 منٹ کے باقاعدہ طور پر پری پلان وہ ایک نیریٹو جو ہے اس کو بیانیے کو جاری کرتے ہیں. ایک ہمارے یہاں طبقہ ہے, وہ طبقہ بہت جو ہے پسا ہوا ہے, اس طبقے کے ساتھ پھر زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح کر کے 10-10 منٹ تک وہ پورا کا پورا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر کو, ٹرانسجینڈر یعنی ٹرانسجینڈر جو ہے اس کو وہ موضوع بحث بناتے ہیں, جبکہ ٹرانسجینڈر جو ہے کوئی صنف نہیں ہے. صنف کیا ہے, ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. اب مذکر اور مؤنث اگر نہیں ہے, دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں, تو اس کو کیا کہیں گے, خنثی کہیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. ہجڑا جسے آپ کہتے ہیں, یہ تھرڈ آپ کی یعنی کہ وہ ہوتی ہے, بیچ کے اندر ایک کیفیت ہے, جنس ہے. اب یہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا, یہ چوتھی جنس آپ لے کر آ رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے. یعنی بائی برتھ ایک آدمی مذکر ہے, وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مؤنث ہونا چاہتا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا, اسلام اس کو منع کرتا ہے. لیکن ایک خاتون ہے, وہ کہتی میں تھک گئی ہوں, میں مذکر ہونا چاہتی ہوں. تو یہ جو ہے ایک نئی چیز جس کو ہمارے یہاں داخل کیا جا رہا ہے. اور سہارا کس کا لیا جا رہا ہے, سہارا لیا جا رہا ہے خنثی, جو ایک آپ کے یہاں آلریڈی ایک جنس موجود ہے اس کا سہارا لے. آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے یہاں جب یہ ٹرانسجینڈر کا مسئلہ آیا تو خنثی جو لوگ تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا اس بنیاد پر, کہتے بھائی ہمارا کندھا کیوں استعمال کر رہے ہو تم لوگ, تمہیں اپنی بات کرنی ہے اپنی بات کرو, تم ہمارے کندھے پہ سوار ہو کر کہتے ہو ٹرانسجینڈر. بولے ہم ٹرانسجینڈر نہیں ہیں, کیونکہ خنثی جو ٹرانسجینڈر نہیں ہے, وہ تو پیدائشی طور پر یا تو اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کی علامتیں پائی جائیں گی تو اس کو آپ خنثی کہتے ہیں. تو اب دیکھیے نا, یہ پیدائشی طور پر ہے نا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پر اگر مذکر یا مؤنث نہیں بنایا, تیسری اگر مخلوق بنائی ہے, اس کے احکام بھی شریعت نے بیان فرمائے. لیکن آپ چوتھی چیز جو لے کر آئیں گے اس کے احکام کہیں موجود نہیں ہے. یہ ایک نئی چیز ہوگی اور یہ جدت ہوگی, اور یہ جدت کی وجہ سے آپ کا معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے اسلامی جو اصول اور ضابطے ہیں وہ عرض کیا ہے کہ فیمنسٹ جو ہیں یا فیمنزم کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی خواہش کیا ہے, وہ کیا کس طرح سے اپنی چیزوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسلام نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے, مردوں کو شادی کی اجازت دی گئی ہے, اور یہاں تک کہ حیا اور شرم کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ آگے سورہ نور کے اندر اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے کہ تمہارے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بچے جو ہیں گھر کے اندر بلا دھڑک نہیں آ جایا کریں, بلکہ ان کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا کہ, اور 3 اوقات بیان کیے ہیں, وہ جب موقع آئے گا تو ہم بیان کر دیں گے کہ کس کس موقع پر آپ کے گھر کے بچوں کو بھی منع کیا گیا. یہ کہ کوئی غیر محرم ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں, اس کے لیے اسلام کہاں سے اجازت دے گا. تو قرآن اگر سمجھ میں آئے گی, قرآن سے جڑ جائیں گے تو ساری احکامات آپ کو واضح ہو جائیں گے اور آپ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھ سمیت اسلام کے طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع شروع ہو رہا ہے, 6 پارہ ہے, پارہ نمبر 6, رکوع نمبر 21 ہے. فرمایا کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں, کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں. کیا فرمایا, ایسا کرنے والے منافق ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بناتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے, اس پر بھی میں نے کل کافی کلام کیا ہے. صحبت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. ایک جملہ ہے ہمارے یہاں, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ, تو آپ ہی تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جب آپ دوست کافر بنا لیں گے تو وہ بھی خربوزہ ہی ہوگا, تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنے دین کے حوالے سے, اپنے فحاشی عریانیت کے حوالے سے بڑے دلائل رکھتے ہیں. ہم لوگ میدان میں جب کودتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس. ہمارے بچوں کا میدان یہ نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ راتوں کے وقت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے, رمضان کی راتیں ہیں, اور رمضان کی راتوں میں بھی جناب آپ جو ہے دیکھیں کہ اللہ معاف کرے وہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے وقت کو اس قدر ضائع کر رہے ہیں. یا تو آپ کوئی دنیا کا کام کریں یا دین کا کام کریں, کوئی تو کام کریں. آپ یا تو بھی سو جائیں, آرام کریں, تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے گی تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو یہ تھرڈ چیز نکال چکے ہیں کہ بلا وجہ رات میں جاگ رہے ہیں, ہم کچھ کر نہیں رہے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے خلاف تو اس قدر آزمائش ہے, اس قدر آپ کے خلاف چیلنجز ہیں, آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ہی طبقہ ہے جو کوشش کر رہا ہے, وہ علماء کا طبقہ ہے, مدارس عربیہ ہیں یا آپ کے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں, اسکالرز ہیں, وہ مقابلہ کر رہے ہیں
اور مقابلہ کرتے ہوئے آج تک آپ دیکھیے کہ ان تمام کے تمام نظریاتی سرحدوں پر کس نے مقابلہ کیا ہے؟ آپ جواب پوچھیے اپنے آپ سے. آپ بتائیے کہ آج جو کتابیں بھری پڑی ہیں فلسفے پر بھری پڑی ہیں، بلاغت پر ہے، فصاحت پر ہے، علم حدیث پر ہے، علم تفسیر پر ہے، تفاسیر لکھ دی ہیں، احادیث کے شروحات لکھ دیے ہیں، فقہاء کرام نے، مجتہدین نے مختلف قسم کے اصول فقہ کو مرتب کیا ہے. یہ سب کام اتنا کیا، اسماء الرجال کا فن آیا ہے. اس کے بعد تفاسیر کے دنیا کے اندر دیکھیں تو سینکڑوں تفاسیر ہیں. اللہ اکبر. ایک تفسیر جو ہے 120 جلدوں پر ہے، بعض تفسیر ہزار جلدوں پر ہے. اتنا بڑا کام کیا ہمارے فقہاء نے. اگر احادیث میں دیکھیں تو بڑے احادیث کے محدثین تشریف لائے، انہوں نے جناب شروحات لکھی، علامہ عینی ہیں، علامہ ابن حجر ہیں، وغیرہ دیگر لوگوں نے. اور پھر مشکات شریف کو لکھا ہے، کمال کر دیا ہے صاحب مشکات نے. ایسا زبردست قسم کا مطلب انہوں نے مختلف حدیثیں تھیں، ان حدیثوں کو جمع کیا. یقین جانیے اتنا کام ہے. آپ کبھی اس دنیا میں آ کر تو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علماء نے اپنے زمانے میں کتنے بڑے کام کیے ہیں. یعنی انہوں نے امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد شریف، ان تمام کو کیٹیگوریکل جو ہے انہوں نے 3 ابواب میں تقسیم کیا. پہلے باب میں انہوں نے پہلے ایک ٹائٹل جو ہے انہوں نے مرتب کیا کہ اس باب کا نام یہ ہے. اس باب کے نیچے جو ہے 3 جو ہے فصول بنائے. پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی روایت، دوسری فصل کے اندر بخاری مسلم کے علاوہ اور بھی روایت ہے اس کو بھی شامل کیا، اور تیسری فصل کے اندر پھر انہوں نے اور بھی محدثین کے آراء کو جمع کیا. کتنا مشکل کام تھا. وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، اور اس زمانے میں ایسی کتابیں مرتب کر دی گئیں جنہیں پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خدا را آپ سے میری گزارش ہے، آپ اپنے علماء کے علمی ورثے کو اس طرح ضائع نہ کیجئے. تھوڑا سا اردو میں تراجم ہو چکے ہیں، آپ تھوڑا کوشش کیجئے، محنت کیجئے، پڑھنے کا ذوق مطالعہ پیدا کیجئے. کچھ نہ ہو تو کم سے کم علماء کی تفاسیر جو لکھی گئی ہیں اس تفسیر کے قریب آئے تو کم سے کم آپ کو قرآن سمجھ آئے. آپ کے ضرورت کے مطابق جو علم ہے وہ تو آپ کے پاس آنا چاہیے، تاکہ آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی گفتگو کریں اور اسلام کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے کہ جس پر آپ پرکھ سکیں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اگر جواب نہ بھی دے سکیں تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ بتائیے مجھے. آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ اگر ایک بات رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ جیسے آپ ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ سارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، جس کا میں واضح طور پہ یہ اب آپ کہیں گے کہ ٹیلی ویژن نہیں، بلکہ میں بھی ان علماء کرام کو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں میں ان کے چیزوں کو آپ ان سے لیتا ہوں تاکہ ہم ان سے بھی استفادہ کر لیں. اور پھر آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ڈرامے دیکھیں، آپ کے ذہن میں یہ بھی بات نہ آئے، یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دیگر چیزوں کو دیکھیں، لیکن جو علماء کرام اس پہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ تک بتاتے ہیں کہ دیکھیے کس خطرناک طور پر آپ کے یہاں ٹیلی ویژنس کے اوپر ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور اس ڈرامے کے ذریعے جو ہے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ بولیے نا گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں قرآن سے جڑنا ہے. اب دیکھیے اگلی رکوع کے اندر کیا فرمایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود، آپ دیکھیے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے، کس نے الزام لگایا حضرت مریم پر؟ کس نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ بتائیے، ان سے پوچھیے آپ. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں، حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں. پوچھے نا ان سے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے پیغمبر کی ماں کے اوپر بہتان لگانے والے یہود ہیں، آج تم ان کے ساتھ ہیں کھڑے؟ یعنی یہ بھی اپنے علم کے اعتبار سے کہاں آ کر کھڑے ہیں. ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں دیکھیں ان کے پاس جو بنیادی علم ہے وہ ضائع ہو گیا. اگر وہ علم ہوتا تو یہ تو سب سے بڑے دشمن جو ہوتے عیسائی یہودیوں کے ہوتے، چونکہ ان کے پیغمبر کی ماں کے اوپر الزام لگانے والوں کے ساتھ دوستی کا جواز بنتا ہے؟ نہیں بنتا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کون گئے؟ قتل کرنے کی بات کس نے کی؟ یہودیوں نے کی. اور یہودی آج جناب جو ہے بالکل یہودی عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جناب تھال میں کھا رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گود میں لیا وہ عیسائیوں نے یہودیوں کو. یہ یہودی ہیں جنہوں نے ان کے پیغمبر پر الزام لگائے اور ان کو اپنے دانش میں قتل بھی کر دیا. اب دیکھ، لیکن قرآن ہے. اب دیکھیے اگر حق اور سچ ان کے پاس ہونا تو یقین جانیے گا عیسائی سب سے زیادہ مسلمانوں کے قریب ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پیغمبر کے اور ان کے پیغمبر کی والدہ کے جو فضائل اور مناقب اور جو عظمت و کردار قرآن بیان کرتا ہے وہ کسی اور دین کے اندر بیان ہی نہیں کیا گیا. ہرقل قیصر روم ہے، شاہ حبشہ ہے،
حضرت جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے جناب ہجرت حبشہ ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کون لوگ ہیں؟ ایتھوپیا گئے، شاہ حبشہ جو تھا اس وقت کا، اس نے کہا کون لوگ ہیں؟ وہاں جا کے ابو سفیان نے وہاں بھی کہا کہ یہ لوگ آئے، وہاں سے نکالے گئے. کہا چل ٹھیک ہے میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں. وہ عیسائی تھا. جب اس نے سنا تو اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، تو اس نے دربار میں بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، نظریہ رکھتے ہو. تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر قرآن کی سورہ مریم کو پڑھنا شروع کر دیا، کیا شان ہوگی اندازہ لگائیں. صحابہ کرام کیسے لوگ تھے، کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، اہل عیسائیوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے شاہ حبشہ کے. وہ رونے لگا اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جتنی باتیں تم نے بیان کی ہیں یہ تنکے کے برابر بھی عیسائیت اس کے خلاف نہیں ہے. تم نے بالکل سچ کہا ہے. یہ بات تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کہا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے. پوری سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں آپ، اللہ اکبر، صدیقہ کہا ہے ان کو، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے. ابھی سورہ آل عمران کے اندر ان کے پورے خاندان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان کے خاندان کے ایک پیغمبر حضرت زکریا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت پیغمبر زکریا علیہ السلام، یعنی شان دیکھیے آپ، کیا شان بیان کی گئی ہے حضرت مریم کی، کہ ان کے محراب میں آتے ہیں حضرت زکریا اور دیکھتے ہیں بن موسم کے پھل دیکھتے ہیں. یعنی یہ شان نہیں، کرامت نہیں تو اور کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ تیرے پاس، قالت یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کے پاس سے آتا ہے. یعنی وہ بھی توحید بیان کر رہی ہیں، توحید سے تعلق تھا تو بیان کر رہی ہیں نا، یعنی خالص توحید ہے وہاں پر، اللہ کے پاس سے آتا ہے، توحید بیان ہو رہی ہے. تو کہا کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے. اس بات کو حضرت زکریا جان گئے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بن موسم کے پھل ملتے ہیں، تو کیوں نہ میں یہاں پر اللہ سے دعا مانگوں، اللہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے. یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. جس مقام پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو طلب کیا تھا، وہ مقام مریم ہے جہاں یہ دعا مانگی گئی. تو اگر یہ عیسائیوں کو پتہ چلے، ذرا بھی غیرت ہے نا ان کے اندر، تو یہ مسلمانوں کی ان باتوں کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی طرف آئیں. لیکن یہ ہوگا، یہ بھی اپنے غیرت سے، چونکہ دیکھیے ابھی اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے دنیا کے اندر وہ غیرت کا چل رہا ہے. جیسے ہماری ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید اس کی تہ تک آپ نہ پہنچ سکے ہوں، لیکن اس کو آپ سمجھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات. جس طرح ٹھیکے دیے جاتے ہیں نا، آپ کے پاس ایک چیز نہ ہو ٹھیکہ دیتے ہیں. آپ نے سی پیک بنایا، چائنیز کو آپ نے ٹھیکہ دے دیا، آپ کو بنانا نہیں آتا، صحیح ہے. آپ موٹر وے بنانے کے لیے گئے تو آپ نے کہا ہمارے پاس تو مشینری نہیں ہے، موٹر وے کیسے بنائیں گے؟ آپ نے کورینز کو آپ نے ٹھیکہ دے دیا. تو جو کام آپ کو نہیں آتا، آپ کی زمین سے تیل نکل رہا ہے، آپ کے پاس مشین نہیں ہے، آپ باہر والوں کو کہتے ہیں آؤ بھائی مشین سے تیل نکال دو. ایسے ہی میں برا نہ مانیے گا، آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، ایسے ہی ہمارا حال ہو گیا. 2 ارب کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر سے غیرت ہو گئی ہے ختم. کیا ہو گئی ہے؟ غیرت ہو گئی ہے ختم. اب جب آپ کے پاس غیرت نہیں ہے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ غیرت والے قوموں کو ڈھونڈیں گے. بھائی ایک کام کرو، یا ٹھیکہ لے لو اس غیرت کا تم لوگ، چونکہ ہم تو ہو گئے بے غیرت. ہمارے پاس ہوتی تو ہم بات کرتے. اب یہ ٹھیکہ تم کو ہم نے دے دیا ہے، تو ایک کام کو ساؤتھ افریقن، وہ تم بات کر لو ہماری، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں ٹھیکہ دے دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلی کے حکمران تم کر لو ایسا کام، میکسیکو کے حکمران تم کر لو یہ کام ہے، بھائی تم ایسا کرو، برازیلین تم کر لو. ہم تو بے غیرت ہو گئے، غیرت تمہارے پاس ہے، تم ہی کر لو. تو یہ ہے اس وقت کا مسئلہ. ہماری جو غیرت ہے وہ ختم ہو گئی. 2 ارب مسلمان ان کے اندر غیرت نہیں ہے. جب غیرت نہیں ہے تو ختم ہو گئی، تو وہ دوسرے قوم جو ہے آپ کے غیرت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہ غیرت کیسے بڑھے گی؟ آپ کی غیرت بڑھے گی کب بڑھے گی؟ آپ کے اندر جتنا اسلام آنا شروع ہو جائے گا آپ کی غیرت بڑھنے لگ جائے گی. چونکہ اسلام نہیں ہے آپ کے اندر، اسلام ہمارے معاشرے میں ہوتا تو ہماری غیرت بڑھتی نا. غیرت کیسے آتی ہے؟ آپ کے اندر اسلام ہوگا، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ دیکھیں گے غیرت آئے گی آپ کے اندر. اسی غیرت کی بات کو ہیمفرے نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے مرد بہادر ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، چونکہ ان کی عورتیں باپردہ ہوتی ہیں. تو باپردہ ہونا یہ اسلام کا کام ہے، اسلام بتاتا ہے باپردہ ہو، غیر مسلم تو نہیں بتاتا نا. تو جب آپ کی عورتیں باپردہ ہوں گی تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ غیرت پیدا ہو جائے گی. ہمارے وہ جو مسلم بھائی ہیں جسے آپ پٹھان کہتے ہیں، پٹھان حضرات جو ہیں، آج بھی آپ قبائلی علاقوں کے اندر جائیں جہاں اسلام ہے، ان کی خواتین کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے مردوں کی غیرت کو دیکھیں آپ.
آپ کو فرق نظر آئے گا. جہاں پردہ ہے وہاں غیرت ہے, جہاں پردہ نہیں ہے وہاں غیرت ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ چند ایک علاقے قبائل کے ہیں, انہوں نے ابھی بھی اپنا وہ سسٹم برقرار رکھا ہوا ہے. خواتین اسلام, اب مردوں کی غیرت کیسے تھی. میں مدینہ منورہ آپ لوگ گئے, وہاں پہ ایک باب دیکھا ہوگا, اس کا نام ہے باب النساء. دیکھا آپ لوگوں نے؟ کدھر ہے یہ باب النساء؟ روضہ رسول کے بالکل بیک سائڈ پر, اگر آپ ریاض الجنہ سے باہر کی طرف جائیں, پیچھے رائٹ سائڈ کو موڑیں گے, یہ جو دروازہ اندر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں باب النساء. کیا ہے یہ؟ باب النساء. بھائی یہ کون سا دروازہ ہے؟ وہاں پہ جائیں گے تو لکھا ہوگا باب الحجرہ, لکھا ہوگا باب الصدیق, باب السلام. لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے اور بقی شریف کی طرف جاتے ہیں, یہ باب السلام ہے نا. اس باب السلام سے جب باہر نکلتے ہیں آپ تو اس کے بیک سائڈ پہ جو دروازہ ہے وہ باب النساء ہے. کس نے بنایا ہے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کے بنایا ہے. حضرت عمر نے کھڑے کیوں؟ جب دیکھا کہ خواتین جو تھیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فسادات ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے اس زمانے میں خواتین کو کہا کہ بھائی اب تم مسجد میں نماز نہ پڑھو, اس سے پہلے آ کے نماز پڑھتی تھی, منع کر دیا. اب یہ مسئلہ آ گیا حضرت سیدہ عائشہ کے پاس, کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ یہ تو دیکھیں حضرت عمر نے منع کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا, ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بقید حیات اور ظاہری آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے تو جو عمر کہہ رہے ہیں حضور بھی یہی کرتے. تو اندازہ لگا. علامہ عینی نے لکھا, انہوں نے لکھا جب بخاری کی حدیث بیان کی, اس کے بعد لکھا 600 سال کے بعد, تقریباً 600-700 سال کے بعد, انہوں نے کہا کہ یہ اس زمانے میں سیدہ عائشہ کا یہ قول ہے. کہا کہ آج 600-700 سال کے بعد مصر کی عورتوں کا حال اگر سیدہ عائشہ دیکھتی تو ان کا فتویٰ سخت ہوتا یا کمزور ہوتا؟ کہتے اس سے زیادہ سخت ہوتا. اب میں آگے آپ سے بڑھوں, یہ 600 سال کے بعد مصر کے بازاروں کے اندر خواتین کے گھومنے کو علامہ عینی یہ لکھ رہے ہیں, تو آج 1400 سال کے بعد خواتین جو اس طرح گھوم رہی ہیں تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا فتویٰ سخت ہوتا یا کمزور ہوتا؟ تو بات کو سمجھیے نا, یہ بات آپ کے معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے ہے, اس کی عظمت و کردار کو بڑھانے کے لیے ہے, اور ہم ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا عیب ہے. اللہ تو آپ کو عزت دینا چاہتا ہے, پردہ آپ کی عزت ہے, مرد کے لیے داڑھی آپ کی عزت ہے, آپ کی شرافت ہے, آپ کا وقار ہے, آپ کا کردار ہے, آپ کی پہچان ہے. آپ نہیں لینا چاہتے تو اسلام کا کیا بگڑے گا؟ قرآن کہتا ہے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ دوسرے کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے بڑے بڑے کام لے لے گا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے درس قرآن میں ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے, ہمارے اندر دین کی چاہت بڑھنی چاہیے, ہمارے اندر رسول اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں ہماری کیفیت ایسی بن جائے کہ رات جب سوئیں نا تو حضور کی یاد ایسے تڑپائے کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں. ہم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں, ہم اپنے اندر یہ کیفیت, جب تک یہ کیفیت پیدا. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا محبت کرتے تھے دوستو. وہ جب حضور سے بچھڑ جاتے تھے نا اور جب اپنے گھر آتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے والد کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے. ہائے 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 ہائے, ایسی چاہت تھی, ایسی محبت تھی. حضرت بلال حبشی انتقال ہو رہا ہے, ایک کثیر عرصہ گزر گیا, اب انتقال کا وقت قریب آ گیا, موت کا وقت قریب آ گیا. موت کے وقت اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی, وہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, یا ترابا یا ترابا یا ترابا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ نے کہ آپ اس وقت موت کے وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس وقت تو اچھے اچھوں کی جو ہے وہ ان کی آہیں نکلتی ہیں, سسکیاں بن جاتی ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں. تو حضرت بلال کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہوں, جس رسول کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے, ابھی موت ہی تو رہ گئی ہے, میں مروں گا اور قبر میں جا کے رسول اللہ کا دیدار کروں گا, تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا. یہ محبت کیسی آئی تھی, وہ کیسے تڑپتے تھے وہ لوگ حضور سے ملنے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی کہ ان کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام حضور سے قریب ہو جاتے تھے, اور میرے آقا کریم سید عالم اتنی قربت دیتے کہ صحابہ کے گھٹنے سے گھٹنے مل جایا کرتے تھے. حضرات خدا کے واسطے اپنے بچوں کو ادب رسول سکھائیے, اپنے بچوں کو محبت رسول سکھائیے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے نا تو آپ ایک اچھی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے میں ایک رکوع کا ذکر کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ رکوع آپ ضرور سماعت فرمائیں.
اگر آپ محبت رسول میں ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاذ شریعت اور اس کی جد و جہد کی تاکید بار بار فرمائی ہے. یہ اس کا ٹائٹل ہے سورہ مائدہ کا. کیا ہے؟ نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد. یعنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کیسے کرنی ہے. لگ جائیں آپ. اور اس کے لیے کہا کہ آپ قرآن سے چمٹ جائیں. جب چمٹ جائیں گے تو انشاءاللہ شریعت اسلامیہ نافذ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. رکوع نمبر 3 میں فرمایا, سنیے گا, تیسرے رکوع میں فرمایا بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, تو ان کا ساتھ دو گے, میرے رسولوں کا ساتھ دو گے. یہ سارا عہد اللہ نے لی ہے. کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیے. اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے, یعنی کہ دین کی خدمت کے لیے, دین کو بلند کرنے کے لیے مال خرچ کرو گے. یہ عہد اللہ نے لیا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ عہد کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا. نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں, زکوٰۃ دینا بند کر دیا, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا, رسولوں کی نصرت کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا. اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھی. ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. پوچھا گیا کہ کیا اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے؟ ان کو زوم ہو گیا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو جب یہ سوال کیا گیا جب اللہ کے محبوب تھے تو عذاب کیوں آیا؟ جواب نہیں تھا. زوم ہو گیا تھا نا. جب انسانوں کو زوم ہو جائے کہ ہم محبوب ہو گئے تو ہم جو چاہیں کرتے پھر, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ زیادہ عمل کرے گا. توجہ توجہ توجہ. جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ زیادہ. ہم نے یہ دیکھا کہ حضور سے جو زیادہ قریب ہوتا تھا وہ اللہ کی عبادت زیادہ کرنے لگ جاتا تھا. سبحان اللہ کہہ دے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, حضور ہمارے محبوب ہیں اور ہم عاشق ہیں حضور کے, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا بین فرق ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. سیدہ عائشہ, سیدہ فاطمہ کا یوم گزرا, آپ مجھے بتا دیجئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے نا. آپ چھوڑ دیجئے ساری باتوں کو, گھر میں پیدا ہوئی, پرورش رسول اللہ نے کی, تو پھر ان کو تو یہ زوم ہو جانا چاہیے تھا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں, میں رسول کی بیٹی ہوں. بھائی اس سے بڑی نسبت اور کیا؟ آج جتنے سادات ہیں اور وہ داڑھی مڈائے پھر رہے ہیں, نماز چھوڑتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ناجائز کام کرتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو سادات ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ جس گھر میں سیدہ پیدا ہوئی ہیں اور جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پر ذرہ برابر بھی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نظر آتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں نظر آتی ہے, نہیں نظر آتی ہے. حالات کیا تھے؟ حالات میری اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آپ بھی سنیے. حالات اچھے نہیں تھے, قسم پرسی کے حالات تھے. آپ مزے سے روٹی کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں, آپ کے یہاں گیس نہیں ہے پھر بھی آپ کی سحری ہو رہی ہے. اسباب ہے نا, اس کے باوجود آپ کے گھر میں سحری افطاری سب کچھ ہو رہی ہے. ان کے گھروں میں تو 3 دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا, ان کے گھروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. خود ہی اکیلے کام کرتی تھیں اور نہ کوئی نوکر چاکر تھے کام کرنے والے. اس کے باوجود انہوں نے کیسی پرورش کی؟ اس گھر کے اندر جس گھر میں کھانے کو نہیں ہے, جس گھر میں اسباب نہیں ہے, اسباب دنیا نہیں ہے, اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حسن و حسین ہوتا ہے اور کردار پیدا کرتا ہے. اور کربلا میں جناب ایک ایسی یعنی کہ لا زوال داستان رقم کر دیتا ہے, رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. کیسے ہوا؟ ماؤں کا کردار تھا اور اس سید زادی کا کردار تھا, سیدہ فاطمہ کا کردار تھا. میرے آقا کریم, آپ اور ہم تو کچھ دور کی بات ہے میرے بھائی, میرے آقا سیدہ فاطمہ کو سونگتے تھے اور فرماتے تھے کہ سیدہ فاطمہ, فاطمہ تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اندازہ لگائیے آپ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے. آپ اندازہ تو لگائیں, ساری دنیا کہتی کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. سیدہ فاطمہ کیسی خاتون ہے کہ جب وہ تشریف لاتے حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے اور کہتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تو فاطمہ. آئے ہائے ہائے, کیا خاتون تھی, کیا محبت تھی سرکار کی.
ایسی خاتون کا آپ کردار دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے حقیقی معنوں میں دین کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی کردار فراموش ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سے۔ حضرات، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل۔ قربانی کی جاتی ہے، قربانی کیسے قبول کی جائے گی؟ کہ متقیوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، ریاکاروں کی نہیں، دکھاوا کرنے والوں کی نہیں۔ تو اس والے واقعے کے اندر بھی فرمایا حابیل اور قابیل کی قربانیوں میں قبول کس کی گئی؟ جو متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ تو آپ بھی جب قربانی دینے نکلیں تو آپ بھی اپنے اندر تقویٰ تلاش کیا کریں کہ میں کس کام کے لیے قربانی کر رہا ہوں، بس یہی ٹٹول کر چیک کر لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا، کہا کہ بتائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے گا؟ بہت آسان فارمولہ دیا، کہنے لگے کہ جس چیز سے تم نے توبہ کی ہے، اگر آئندہ تم وہ کام نہ کرو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ بھی یہ فارمولے پہ آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے جن چیزوں سے توبہ کی ہے کیا وہ کام آپ دوبارہ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول نہیں ہوئی، صحیح سے توبہ نہیں مانگی آپ نے۔ اگر توبہ کے بعد وہ کام نہیں کر رہے تو آپ کو یہ ایک سند مل جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، جبھی تو اس کام سے آپ کو بچا لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے چلیے، کلائمیکس آ گیا۔ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ پورے قرآن کے اندر نقطہ عروج ہے نفاذ شریعت کے حوالے سے۔ شریعت مطہرہ کے نفاذ کی تاکید پر پورے قرآن میں اتنی زبردست تاکید کہیں نہیں ملے گی۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے، یاد رکھیں گے، سورہ مائدہ رکوع نمبر 7۔ نفاذ شریعت میں کلائمیکس نقطہ عروج ہے، اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی۔ کیا فرمایا؟ کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کان کھول کر سنیے، سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی سن لیتے ہیں۔ آپ اس نظر سے سنیے، تنقید کی نظر سے نہ سنیے کہ جناب یہ مولانا بیٹھ کر کیا باتیں کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ شریعت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ آپ بیٹھ کر آپ کے آج 70 سال سے زائد ملک کو ہو گئے اور آپ کے عدلیہ جو ہے وہ آج تک قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکی۔ سوچئے نا آپ، یہ ہمارا سوچنے کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں قرآن کو دیکھیں، قرآن پڑھ کے نکل گئے لوگ، کس کو سمجھایا جائے قرآن؟ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ کون سا قانون ہے؟ بولیے نا، مسلمانوں کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے؟ عدالتوں میں اسلام کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، قرآن آ گیا، رسول کے فرامین آ گئے، اس کے بعد تم نے اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کیا اور اس کے خلاف اگر تم نے فیصلہ کیا تو قرآن کہتا ہے کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بات یہیں تک مکمل نہیں ہوتی، آپ اندازہ لگائیے آیت نمبر 47 میں، آیت نمبر 43 کے اندر، 43 اور 47 کے اندر کیا فرمایا؟ اگلی آیت کریمہ اسی رکوع میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ دوسروں کو ظالم کہتے پھرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کافر اور پھر ظالم۔ اور نیچے آئیے اگلی آیت کریمہ 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کافر، ظالم، فاسق کون کہہ رہا ہے؟ اگر یہ بات اگر کوئی مولوی کہہ دے تو کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو فتوے لگاتے ہیں۔ مولوی نے فتویٰ نہیں لگایا، قرآن کہتا ہے ہم آ گئے، اب ہم نافذ کر دو، اگر نہیں کرو گے تو کافر، ظالم، فاسق، فتویٰ دے دیا قرآن نے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے، ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے اور فاسقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اپنا ٹھکانہ بھی خود طے کر لیجیے آپ۔ قرآن نے یہ ٹھکانے بھی بتا دی کہ کون کہاں جائے گا۔
چلیے آگے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور رکوع ہے, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور رکوع ہے, اگر تھوڑی دیر مجھے اور برداشت کر لیں آپ لوگ, مہربانی ہوگی آپ کی, کر لیں گے. رکوع نمبر 4, یہ بھی مجھے بہت زور سے آ رہا ہے, مطلب یہ مضامین بہت زور سے آ رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ مضمون اسی دھارے میں آپ کو بہا کر بیان کر دیا جائے. نفاذ شریعت کی جد و جہد کرنے سے اعراض کرنے پر شرمناک ایک مثال بیان کی ہے. سورہ مائدہ, سورہ مائدہ رکوع نمبر 4. 7 تو بیان کر دیا, تھوڑا پیچھے آ کر کے دیکھیں دوبارہ سے, اس کو ہم لے کے یہاں سے چلتے ہیں. کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کرتے تھے. وہ شریعت نہیں نافذ کریں گے بھائی, ہم شریعت نافذ نہیں کریں. کون؟ بنی اسرائیل. کیوں نہیں کہو گے؟ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمت یاد دلانے کی, یاد کرنے کی ترغیب دلائی. پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا, انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں توریت عطا کی ہے, ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کریں اور عادلانہ معاشرہ قائم کریں. تو اس کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں. اب جب یہ باتیں کی حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے سامنے موسیٰ بات کر رہے ہیں علیہ السلام, کہتے ہیں تم ایسا کرو, ایک عادلانہ معاشرہ بناتے ہیں اور چلو. اور یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے فرعون سے نجات مل چکی ہے, سمندر پار کر کے آ چکے ہیں, وادی سینا ہے, اس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آبا و اجداد کا مرکز رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے. ایک مشرک قوم کہاں قابض ہے؟ فلسطین کے اندر قابض ہے. لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں, اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارے آبا و اجداد کی جو سرزمین ہے ان سے آزاد کر کے ہم وہاں بس جائیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے پلان دے دیا. اب جب پلان دیا اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی بات کہی, ان کے سامنے پورا ایجنڈا رکھ دیا, تو قوم نے جواب دیا. قوم نے کس کو جواب دیا؟ بولیے. موسیٰ علیہ السلام. کب دیا؟ ایک معجزہ دیکھنے کے بعد دیا. بھائی اگر معجزہ نہ دیکھتے تو بات سمجھ آتی کہ بھائی پیغمبر کے ساتھ کریں گے تو ہم تو جناب چوڑے میں پھنس جائیں گے. یہ قوم بولتی کہ بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی, ایک قوم, اچھا وہ قوم جبارین تھی یا قوم بڑی زبردست قوم تھی, کوئی مضبوط قوم تھی, بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے جا کر کچھ لوگ بھیجے تھے اور جا کے کہا کہ جاؤ 10 صاحب بھیجے, جاؤ جا کے ذرا اس قوم کو دیکھ کے آؤ کیسے ہیں. اور واپسی میں کہا تھا 10 یا 12 بھیجے تھے. تو کہا کہ دیکھو اس قوم کے سامنے ان کی بات مت کرنا کہ وہ کیسے ہیں, ڈر جائیں گے یہ. انہوں نے آتے ساتھ انہوں نے قوم کو دیکھا, آگے پوری قوم کو بتا دیا کہ وہ تو بڑے بہادر ہیں, طاقتور ہیں, ان سے لڑنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے. اب قوم کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں اس رکوع کے تناظر میں, اور قرآن آپ کے سامنے. میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا پورے رمضان شریف میں, میری کوشش رہی, ویسے بھی میں کوشش رہتی ہے کہ قرآن کے مطابق ہی کلام کروں. واقعات ضمناً آ جاتے تو بیان کیجئے, اور وہ بھی قرآن کے واقعات. اس مقام پر قوم دیکھ چکی تھی کہ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر آ رہا تھا, اور وہ لشکر جو تھا وہ طاقتور تھا, اور وہ پھنس چکے تھے. آگے سمندر تھا, پیچھے لشکر تھا, جائیں تو کہاں جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا عصا مارو. عصا مارا اور راستہ سمندر میں نکل گیا. جب نکلا تو قوم نے دیکھا نا, تو قوم کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا, قوم کا ایمان بڑھنا چاہیے تھا. تو قوم تو نکل کر آ گئی. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی؟ ذرا سا ایزیوم کیجئے, حاشیہ خیال میں اس بات کو محسوس کیجئے کہ یہ سمندر کے درمیان سے آپ گزر رہے ہیں, یہ پانی کی دیوار ہے اور یہ بھی پانی کی دیوار ہے, اور آپ درمیان میں سمندر میں جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں آپ کا دل تو جناب منہ کو آ جائے گا, کہیں پانی نہیں آ جائے, کہیں پانی نہ آ جائے, اور پھر آپ اس میں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ بہت ہی آسانی سے بخیر و عافیت پار ہو چکے. تو پیغمبر کے جب اس عمل کو دیکھنے کے بعد تو آپ کا ایمان, پیغمبر اتنے طاقتور ہیں ہمارے ساتھ, ان کے اتنے معجزات ہیں, تو اب تو ان کو آنکھ بند کر کے ہر
بات بلا چوں چرا عمل کرنا چاہیے تھا نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ایسی کیفیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عظیم معجزہ دکھایا اور اس کے بعد قوم اگر بات نہیں مانتی تو کیوں؟ یہ سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جناب منع کر دیا. سوال یہ ہے, یہ پورا کا پورا ذائچہ آپ کے سامنے کھینچنے کی بات کیا تھی تاکہ آپ یہ بات محسوس تو کریں کہ ایک قوم معجزہ دیکھ رہی ہے اور پھر اس بار ان کی بات نہیں مانتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ ہوا, قوم نے جواب دے دیا آپ جائیں, آپ کا رب جا کے لڑائی کرے, ہم تو نہیں کرتے. تو آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے. اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک, اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نہیں لڑیں گے. تو اچھا وجہ کیا تھی؟ ریزن یہ تھا کہ وہ قوم کہتی تھی کہ بھائی سامنے موت ہے. کیا کہتی تھی؟ سامنے موت ہے, موت سے بہتر تو غلامی ہے, ہم دوبارہ فرعونوں کے پاس چلے جائیں, وہ غلامی بہتر ہے, یہ موت نہیں مرنا چاہتے ہم گئے تو مر جائیں گے, مار دے گی وہ قوم, مرنا نہیں چاہتے. غلامی برداشت کی, موت کو برداشت نہیں کیا. موت جا کر ٹکرانا گوارا نہ کیا, غلامی کو دوبارہ برداشت کرنے کا چاہت کا اظہار کیا کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے بھائی, ہم وہاں ٹھیک ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سامنے سے ایک قوم آ رہی ہے امریکہ, اور آ کے آپ سے کہتا ہے, بالکل اسی سچویشن کو سامنے رکھ کر ذرا تناظر میں دیکھیے گا, امریکہ آ کر کہتا اڈے دے دو, ہوائی اڈا چاہیے ہمیں, ہوائی اڈا دے دو. کیا کرنا ہے؟ افغانستان پہ حملہ کرنا ہے. اپنے ہی مسلمان بھائیوں پہ حملہ کرنے کے لیے اڈے مانگتے ہیں. کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ بڑی جرت کے بعد کہہ رہا ہوں یہ بات, اتنی جرت ہے ہمارے اندر. اڈے مانگتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں کرو گے, ایبسلوٹلی ناٹ. آپ کہتے ہو کہ ایبسلوٹلی ناٹ, یہ کہو گے ہم تمہیں مار دیں گے, پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے. اچھا ایسا کرو گے, لے لو. ہوا نا ایسا ہی کہ جب آپ کو موت کی دھمکی دی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں غلامی قبول ہے, مرنا مت. قرآن کے اس رکوع کو سامنے رکھو اور اپنی طرز حکومت اور طرز زندگانی کو دیکھو تو سملیرٹی نظر آئے گی. کیوں؟ اس قوم نے بھی غلامی کو پسند کیا اور تم بھی غلامی کو پسند کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم غلامانہ زندگی گزار کر آئی تھی, اور غلامانہ زندگی میں اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں. غلامی میں کام نہیں آتی ہیں, نہ تدبیر کام آئے گی نہ تقدیر کام آئے گی. ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب تمہارے اندر یقین پیدا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, رسول کا قرآن ہمارے ساتھ ہے, تاجدار کونین کی عزت و حرمت اور حضور علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہمارے ساتھ ہے, جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو ہم ٹکرا جاتے ہیں, 313 ہو کر 1000 کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ اکبر. آپ کہیں گے شاید جوش میں آ گئے مولانا. نہیں نہیں, الحمدللہ ہوش میں ہوں. میں الحمدللہ ہوش میں ہوں. یہ ہوش ہے میرا, میں یعنی باقاعدہ ہوش و حواس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں, تو انہوں نے کیوں منع کیا تھا؟ اسی لیے منع کیا تھا کہ غلامانہ زندگی, غلامی میں زندگی گزرتی ہے تو غلاموں میں دماغ کام نہیں کرتا, سوچ ختم ہو جاتی ہے, مرنا نہیں چاہتے, کہتے ختم, نہیں مریں گے ہم, ہمیں اور زندگی. اب مرنا تو تجھے ہے ایک دن, مرنا تو. میرا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا, دوبارہ اس سال عرض کر دیتا ہوں, جاؤ جا کر قبرستان میں زیارت کر لینا. بہت سارے لوگ زمین دوز ہو گئے, زیر زمین چلے گئے. وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ حق بات کہیں گے نا تو مر جائیں گے. وہ کہتے تھے کہ حق بات کہیں گے نا مر جائیں گے.
اب جا کے پوچھو ان سے، ارے تو حق بات کہے بغیر ہی مر گیا، تو حق بات کہے بغیر کہے مر گیا، اور تو حق بات کہے بغیر ہی مرنا ہے تو کیوں نہ حق بات کہہ کر مر جائے. سمجھ آئی بات؟ یہ جرأت پیدا کرنی ہوگی امت کو، تھوڑی طاقت پیدا. اس وقت پوری امت کو موت کا خوف لاحق ہو چکا ہے، مرنا نہیں چاہتے. سمجھ آئی بات؟ آپ اگر لفظ نکالنا چاہیں کہ کیوں ڈر رہے ہیں، موت سے ڈر لگ رہا ہے. صحابہ کرام موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اس لیے کامیاب ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کہا اس قوم کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ اس قوم سے جا کے لڑے. تو اللہ نے کیا کیا؟ 40 سال تک وادی تی میں بھٹکتے رہے، ادھر ٹکر مارنا ادھر ٹکر مارنا، ایسے کرتے کرتے وادی صحرا میں سینا میں بھٹکتے رہے، مر گئے. کیا ہو گئے؟ مر گئے. آگے عرض کروں، کچھ عرض کروں. اس وادی میں بھٹکتے بھٹکتے ایک نسل اور پیدا ہوئی. اس وادی میں بھٹکتے بھٹکتے ایک اور نسل پیدا ہوئی. لیکن یہ جو نسل پیدا ہوئی یہ غلامانہ نسل نہیں تھی، یہ آزادانہ فضاؤں میں پیدا ہونے والی نسل تھی. جب یہ نسل بڑی ہوئی نا تو اسی نسل کو لے کر حضرت شمون نے حملہ کیا تو اللہ نے آزاد سوچ والوں کے ذریعے پھر فتح یاب کر دیا اور جہاد میں کامیاب کر دیا. جہاد لڑنے کے لیے سوچوں کو آزاد ہونا پڑے گا. میدان جنگ میں نکلنے کے لیے فکر کو آزاد ہونا پڑے گا. ہے بھائی، اگر آپ کی فکر آزاد ہے، آپ کی سوچ آزاد ہے، آپ خود مختار ہیں حقیقت میں، تو پھر آپ فیصلے کریں گے. ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہمارا اختیار اپنا نہیں ہے، ہم فیصلے اپنے اوپر نہیں کر سکتے. جب تک امت مسلمہ اس بھونچال کا شکار رہے گی اس وقت تک عالم اسلام کا یہی حال ہوگا. ورنہ صرف ایک ایوبی ہو سکتا تھا کہ جو صرف آزاد ہوتا، وہ بتا دیتا کہ یہ یہودی، یہ آل سلیب یہ کیا ہے. وہ 90 سال کے بعد بھی وہ آزاد کر کے بتا دیتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ کون لوگ تھے جو گئے تھے اسپین فتح کرنے؟ طارق بن زیاد. اس نے کیا کیا؟ اس نے اسی موت کا خوف نکالا. جب اترے ساحل پر تو کشتیاں جلا دیں. کیا کیا اس نے؟ کشتیاں جلا دیں اور اپنے مجاہدوں سے کہا کشتیاں تو جل گئیں، واپسی کا کوئی نہیں ہے، لڑو، جاؤ لڑو. ایسے لڑے ہیں ہم، ایسے جہاد کیا ہے ہم نے. سامنے آگے سعد بن ابی وقاص ہیں، سامنے آگے دریا، گھوڑے پہ سوار ہیں، کیسے جائیں؟ کشتی نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دریا کیا ہے، دوڑاؤ گھوڑے. وہ ایرانی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کوئی گھوڑا، دریاؤں پہ بھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپیں دریاؤں کے اس کے اوپر ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی کارپیٹ پہ دوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا دیو آ گئے، دیو آ گئے. نہیں، یہ دیو نہیں، یہ اللہ کے شیر تھے جو سمندروں کو بھی رون ڈالتے ہیں. آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اپنے اندر یہ ایمان تو پیدا کرو. وما علی الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الغزاة والمجاهدين في كشمير، اللهم انصر الغزاة والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الغزاة والمجاهدين في عالم اسلام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.